آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جو ذاتی تبدیلی، مشکلات اور ایمان کی ایک غیر معمولی تلاش پر مبنی ہے۔ یہ یوشوا ایونز کے ایک انٹرویو پر مبنی معلومات ہیں، ایک ایسے شخص جن کا سفر انہیں جنوبی امریکہ کے ایک عیسائی گھرانے سے اسلام تک لے آیا۔ جی بالکل، اور یہ صرف مذہب بدلنے کی کہانی نہیں ہے، یہ ان اندرونی اور بیرونی مطلب ذاتی اور سماجی جدوجہدوں کی بھی داستان ہے جن کا یوشوا نے سامنا کیا، بچپن کے صدمات سے لے کر جیل تک، اور پھر ایک ایسی سچائی کی تلاش جس کی بنیاد ٹھوس ثبوت پر ہو۔ آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کے تجربات سے اہم باتیں سمجھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یوشوا ایونز گرین ویل، ساؤتھ کیرولائنا میں پلے بڑھے۔ ان کا خاندان کافی مذہبی تھا اور وہ خود بھی چرچ میں بہت فعال تھے، یہاں تک کہ یوتھ منسٹر بننے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جی ہاں، اور ان کا ابتدائی ایمان بہت پختہ تھا۔ وہ عیسائیت کے جو بنیادی عقائد ہیں جیسے تثلیث یعنی ٹرینٹی، اس پر پورا یقین رکھتے تھے اور بائبل کو خدا کا کلام سمجھتے تھے، ناقابل تحریف، بالکل ویسے جیسے مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں عقیدہ ہے۔ ٹھیک، لیکن پھر جب انہوں نے بائبل کا زیادہ گہرائی سے مطالعہ شروع کیا تو کچھ سوالات ذہن میں آنے لگے۔ انہیں تضادات نظر آئے۔ اچھا؟ اور خاص طور پر یہ بات انہیں کھٹکی کہ یسوع مسیح نے خود کبھی واضح طور پر تثلیث کی تعلیم نہیں دی تھی۔ انہیں متن میں کچھ ایسی چیزیں ملی جنہیں وہ منطقی طور پر قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اور یہیں سے ان کے نظریات میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ وہ روایتی مذہب سے ہٹ گئے اور خود کو ایگناسٹک ڈیسٹ کہنے لگے۔ ایگنوسٹک ڈیسٹ یعنی وہ مانتے تھے کہ کوئی خالق تو ہے، بنانے والا ہے، جیسے گھڑی ساز گھڑی بنا کر چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ بنانے والا ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہوتا، نہ کوئی رہنمائی بھیجتا ہے۔ یہ خیال کہ خدا لا تعلق ہے، شاید اسی وجہ سے بعد میں انہوں نے ثبوت کی اتنی شدید تلاش کی۔ ان کی ذاتی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ بچپن میں والدین کی طلاق ہو گئی اور والدہ تقریباً 6 سال ان سے دور رہیں۔ پھر والد کی دوسری شادی کے بعد ان کی سوتیلی ماں نے، جو کسی پرانی بات کا بدلہ لے رہی تھیں، ان پر شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کیا۔ یہ تو بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ اس عمر میں اس طرح کے تجربات کا اثر تو گہرا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ خود کہتے ہیں کہ غصہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ شاید خود کو بچانے کے لیے یا غصے کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے کراٹے سیکھی اور بلیک بیلٹ تک حاصل کیا۔ لیکن یہی غصہ اور مارشل آرٹس کی مہارت وہ آگے چل کر ایک بڑے مسئلے کا سبب بنی۔ جی، وہ واقعہ جو ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ پکنس، ساؤتھ کیرولائنا میں ایک رات وہ نشے میں تھے اور ایک پبلک فون بوتھ پر ایک نوجوان سے جھگڑا ہو گیا جو فون نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اچھا۔ بات بڑھ گئی اور یوشیو نے اسے شدید مارا پیٹا۔ وہ نوجوان اتفاق سے ایک مقامی جج کا بیٹا نکلا۔ یوشیو گرفتار ہو گئے۔ پہلے تو اقدام قتل کا الزام لگا جو بعد میں شدید حملے میں تبدیل ہوا۔ انہیں 7 سال قید کی سزا ہوئی۔ 7 سال، اور یہی قید جو بظاہر ایک بہت منفی چیز تھی، اصل میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مثبت موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ جیل کی تنہائی اور وقت نے انہیں غور و فکر اور سچ کی تلاش کا موقع دیا۔ جیل میں ہی مقدمے کا انتظار کرتے ہوئے اور پھر سزا کاٹتے ہوئے یوشوا نے سنجیدگی سے سچائی کی تلاش شروع کی۔ پہلے انہوں نے دوسرے مذاہب کو پڑھا، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، تاؤ مت۔ اچھا، مطلب صرف اسلام پر نہیں آئے سیدھا؟ نہیں، پہلے باقی سب کو دیکھا، لیکن ان کے مطابق انہیں ان میں بھی وہی منطقی تضادات یا ثبوت کی کمی محسوس ہوئی جو انہیں بائبل میں نظر آئی تھی۔ یہ بات اہم ہے، وہ صرف کوئی اچھا احساس یا روحانی سکون نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے دادا نے انہیں یہ بات سکھائی تھی کہ سچائی ثبوت کے ساتھ آتی ہے، تو وہ ایک ایسا نظام عقیدہ چاہتے تھے جو منطقی ہو، مربوط ہو اور واضح دلائل پر مبنی ہو۔ پھر جیل میں ہی ان کی ملاقات کچھ مسلمانوں سے ہوئی۔ انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مسلمان صرف عرب نہیں ہوتے۔ ایک افریقی نسل امریکی مسلمان قیدی سے ان کی بات چیت شروع ہوئی۔ اسی دوران جیل سے باہر ان کی ملاقات ایک اور مسلمان سے ہوئی جس نے انہیں دسمبر 1998 میں جمعہ کی نماز میں آنے کی دعوت دی۔ تو وہ گئے مسجد؟ جی، وہ گئے، خطبہ سنا۔ خطبہ خاص طور پر اللہ کی مغفرت کے بارے میں انہیں بہت خوبصورت لگا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی بہت سے اچھے عیسائی خطبات سن چکے تھے،
انہیں الفاظ سے زیادہ ٹھوس دلیل کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ نماز کے بعد انہوں نے امام سے سیدھا پوچھا، کیا آپ کے مذہب کی سچائی کا کوئی ثبوت ہے؟ امام نے کہا ہاں، اور انہیں دفتر لے جا کر قرآن کا ایک انگریزی ترجمہ دیا۔ جب یوشوا نے پوچھا یہ کیا ہے تو امام نے کہا یہ خدا کا کلام ہے۔ یوشوا نے اسے لے لیا اور کہا کہ وہ خود تحقیق کریں گے۔ گھر جا کر انہوں نے قرآن کھولا۔ پہلی سورت الفاتحہ ایک خوبصورت دعا لگی، لیکن دوسری سورت البقرہ کی دوسری آیت نے انہیں جیسے ہلا کر رکھ دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آیت تو واقعی ایک چیلنج کی طرح ہے، کیونکہ بائبل میں انہیں جو تضادات اور سوالات شک پیدا کر رہے تھے، یہ کتاب اپنے شروع میں ہی شک نہ ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ یہ تو سیدھا ان کی بنیادی ضرورت کو پورا کر رہی تھی۔ بالکل، اور پھر قرآن میں آگے چل کر جو چیلنجز آئے انہوں نے ان کی توجہ اور کھینچ لیں، جیسے یہ چیلنج کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اور وہ آیت کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو تم اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ جی، تاریخ، قانون اور کتاب کی اپنی اندرونی ہم آہنگی یعنی کنسسٹنسی کے لحاظ سے بھی تھا۔ یہ دعویٰ یوشوا کی ثبوت کی تلاش سے بالکل مطابقت رکھتا تھا۔ یہ کتاب خود قاری کو کہہ رہی تھی کہ آؤ مجھے پرکھو، مجھ میں غلطی تلاش کرو۔ یہ رویہ انہیں دوسرے مذہبی مت میں نہیں ملا تھا۔ یوشوا نے اس چیلنج کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے پورا ہفتہ جمعہ شام سے اتوار شام تک قرآن کے ترجمے کا تنقیدی مطالعہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس میں غلطیاں اور تضادات نکالیں۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اتوار شام تک وہ پوری طرح قائل ہو چکے تھے۔ انہیں قرآن میں ایک حیران کن اندرونی ربط اور ہم آہنگی نظر آئی۔ انبیاء کا ذکر تھا، لیکن بائبل کی ان کہانیوں کے بغیر جو انہیں عجیب لگتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کے مکمل وحدانیت یعنی توحید پر غیر متزلزل زور تھا، جو ان کے اپنے بائبل کے مطالعے کے نتیجے سے بھی ملتا تھا۔ پیغام بہت سادہ مگر گہرا تھا۔ ایک خدا ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ پیر کو وہ واپس امام کے پاس گئے اور باضابطہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اگلے جمعہ کو انہوں نے سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ اور قحط کے دوران ہی وہ اسلام کا علم حاصل کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ ساؤتھ کیرولائنا ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز کے پہلے سفید فام امام بنے۔ یہ آسان نہیں رہا ہوگا وہاں جیل میں۔ بالکل نہیں، انہیں خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک بار ان پر پیچھے سے چھری سے حملہ ہوا جو پسلیوں میں لگی اور دل سے صرف 3 ملی میٹر دور تھی۔ اللہ اکبر۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کے احساس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان کرنا مشکل ہے، جیسے الفاظ کم پڑ جائیں۔ انہیں لگا جیسے ان کی روح کو سکون مل گیا ہو، وہ خلا پر ہو گیا ہو جسے نہ عیسائیت بھر سکی تھی، نہ گلیوں کی زندگی، نہ ہی ان کا غصہ۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی روح میں یہ خلا ہوتا ہے۔ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کو تلاش کریں، اور یہ خلا صرف ایک خدا کی بندگی کی طرف لوٹنے سے ہی بھر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی وہ سارا غصہ اور بے چینی جو ان پر چھائی رہتی تھی وہ جیسے ختم ہو گئی۔ خالدان کا رد عمل کیسا رہا؟ فوراً بتا دیا تھا؟ نہیں، فوراً سب کو نہیں بتایا۔ پہلے اپنے رویے میں تبدیلی لانے پر توجہ دی۔ جب ان کی دادی نے 1 ماہ بعد ان میں واضح مثبت تبدیلی دیکھی، وہ زیادہ مہربان، مددگار، پرسکون ہو گئے تھے۔ اور یوشوا نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو دادی نے کہا، بیٹا مجھے نہیں معلوم یہ اسلام کیا ہے، لیکن اگر اس نے تمہیں ایسا بنایا ہے تو اسی پر قائم رہو۔ زبردست۔ اور والد؟ والد کا رد عمل شروع میں تھوڑا محتاط تھا۔ تم بالغ ہو، اپنے فیصلے خود کرو۔ لیکن وقت کے ساتھ وہ یوشا کے کام اور ان کی شخصیت پر فخر کرنے لگے۔ وہ اب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا مسلمان ہے، دنیا بھر میں لیکچر دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ خود بھی ان کے لیکچرز میں آتے ہیں۔ یوشا کہتے ہیں کہ وہ 25 سال سے والد کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن زیادہ زور عمل سے ایمان دکھانے پر ہے۔ قبول اسلام کے فوراً بعد ان کے ایمان کا ایک بڑا امتحان بھی آیا۔ جیل سے پروبیشن پر رہائی کی شرط تھی کہ ملازمت برقرار رکھنی ہوگی۔ انہیں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں نوکری مل گئی۔ اچھا۔ پہلے ہی ہفتے جمعہ کا دن آیا۔ انہوں نے اپنے باس سے کہا کہ وہ لنچ بریک میں کھانے کے بجائے جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں گے۔ یہ تو مشکل صورتحال ہو گئی۔ باس نے کیا کہا؟ باس نے سختی سے منع کیا کہ وہ کام کی جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یوشا نے کہا کہ وہ اجازت نہیں مانگ رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں۔
बॉस ने धमकी दी कि अगर वो गए तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ये तो वाकई कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ नौकरी जो उनकी आजादी की जमानत थी, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। जी, उन्होंने नमाज को तरजीह दी और कहा ठीक है, आप अपनी नौकरी रखें, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हिम्मत की बात है। वो नमाज के लिए चले गए और वहां अल्लाह से बहुत दुआ की। नमाज के बाद मस्जिद में ही एक नौजवान उनके पास आया और पूछा कि क्या वो काम की तलाश में है। यूशुआ ने बताया कि आज सुबह तक तो नौकरी थी, लेकिन नमाज के लिए आने पर निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ? उस नौजवान ने कहा कि उसके वालिद, जो मस्जिद के इमाम थे, एक पिज्जा शॉप के मालिक हैं और उन्हें एक मैनेजर की जरूरत है। उन्होंने यूशुआ को फौरन नौकरी की पेशकश की और तनख्वाह वो कंस्ट्रक्शन वाली नौकरी से दुगनी थी। सुभान अल्लाह। मतलब एक नौकरी छूटने और उससे बेहतर नौकरी मिलने में सिर्फ 2 घंटे लगे? सिर्फ 2 घंटे? ये तो वाकई अल्लाह पर तवक्कुल की एक जबरदस्त मिसाल है कि जब कोई अल्लाह की खातिर कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसके लिए उससे बेहतर रास्ते खोल देता है। ये जाहिर करता है कि सही रास्ता चुनना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अल्लाह मदद जरूर करता है। बिल्कुल। गुफ्तगू में कुछ ऐसे आम खदशात पर भी बात हुई जो लोगों को इस्लाम कबूल करने से पहले हो सकते हैं। एक अहम बात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में थी। योशुआ के लिए इस्लाम का एक सबसे मुतासिरकुन पहलू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। जी, वो खास तौर पर उस मशहूर रिवायत का जिक्र करते हैं कि हर नबी को एक ऐसी दुआ का इख्तियार दिया गया जो यकीनी तौर पर कबूल होनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलात, जंगें, ताइफ का वाकया, प्यारों की वफात, इन सब के बावजूद अपनी वो खास दुआ इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उसे क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिफात के लिए महफूज रखा। बिल्कुल, ये मोहब्बत की एक बेमिसाल मिसाल है। एक और आम सवाल सकाफत के बारे में उठता है। क्या मुसलमान बनने के लिए अपनी सकाफत, अपना लिबास, अपना रहन सहन छोड़ना पड़ता है? हाँ, ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, खास तौर पर मगरिब में। यूशुआ इस ख्याल को सख्ती से रद्द करते हैं। अच्छा, तो उनका क्या मौक़िफ़ है? उनका कहना है कि इस्लाम किसी एक अरब या पाकिस्तानी सकाफत का नाम नहीं है। ये एक दीन है जो मुख्तलिफ सकाफतों में समा सकता है। आप अफ्रीकी मुसलमानों को देखें, इंडोनेशियाई, बोस्नियाई, सबकी अपनी मुनफरिद सकाफती शनाख्त है जो इस्लाम के बुनियादी उसूलों से नहीं टकराती। यूशुआ खुद मगरबी लिबास मतलब सूट पैंट पहनते हैं और कहते हैं कि जब तक लिबास इस्लामी हया के तकाजे पूरे करता है उसमें कोई हर्ज नहीं, किसी को अपनी शनाख्त मिटाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग, खास तौर पर जो पहले से किसी मजहब पे अमल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो अपनी इबादत में एक गहरा रूहानी ताल्लुक या कनेक्शन महसूस करते हैं, तो उन्हें तब्दीली की क्या जरूरत है? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। योशुआ कहते हैं कि सिर्फ रूहानियत या एक खास एहसास पर इन्हिसार करना काफी नहीं, बल्कि ये गुमराह कुन भी हो सकता है। ये एक उतार चढ़ाव वाला जज्बा हो सकता है। वो इसे नशे का ताक़ुब करने जैसा कहते हैं। आप हमेशा उस हाय की तलाश में रहते हैं और ऐसे एहसासात तो दूसरे तरीकों से भी मिल सकते हैं। तो फिर इस्लाम क्या मुख्तलिफ पेश करता है? उनके मुताबिक इस्लाम सिर्फ एक वक्ती एहसास नहीं, बल्कि खुदा के साथ एक मुस्तहकम और मानी खेज ताल्लुक कायम करने का नाम है। और ये ताल्लुक खुदा की नाजिल करदा हिदायत और शराइत पर मबनी होता है, ना कि हमारे बदलते हुए ज़ाती एहसासात पर। मकसद ये है कि हम खुदा की इबादत उस तरह करें जैसे वो चाहता है, ना कि जैसे हम महसूस करते हैं। ये ताल्लुक इल्म और अमल पर कायम होता है, सिर्फ जज्बात पर नहीं। और वो एक बहुत आम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या आपने यसू यानी ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया? हाँ, ये सवाल इनसे भी पूछा गया। उनका जवाब था कि उन्होंने यसू को छोड़ा नहीं, बल्कि हकीकत में पाया है। वो अब यसू की तालीमात की पैरवी ज़्यादा सही तरीके से कर रहे हैं। उनके नज़दीक उन्होंने सेंट पॉल की तशरीहात को छोड़ा है, जो उनके ख्याल में यसू की असल तौहीदी तालीमात से मुख्तलिफ थीं। यसू बाइबल के मुताबिक भी एक खुदा की इबादत करने वाले नबी थे और योशा अब वही कर रहे हैं। वो यसू को अल्लाह के एक अजीम पैगंबर के तौर पर मानते और उनसे मोहब्बत करते हैं। आखिर में माफ़ी का मौजू भी बहुत अहम है। उन्होंने उस शख्स को माफ़ कर दिया जिसने उन्हें छुरा घोंपा था, और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने अपनी सौतेली माँ को भी माफ़ कर दिया है।
जिन्होंने उन पर इतना तशद्दुद किया था। ये माफी तो बहुत मुश्किल रही होगी, खास तौर पर सौतेली माँ के मामले में, जिन्होंने शायद कभी माफी मांगी भी ना हो। बिल्कुल। उन्होंने वजाहत की कि सौतेली माँ को माफ करने का फैसला उन्होंने अपने लिए किया, उनके लिए नहीं। उन्होंने अपनी सौतेली माँ को खत लिखकर ये बताया भी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने किए पर माफी नहीं मांगी या ज्यादती का इतराफ नहीं किया। ये एक बहुत गहरा नफ्सियाती नुक्ता है। योशुआ को एहसास हुआ कि गुस्सा और कड़वाहट को अपने अंदर रखना दरअसल खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। माफी देना माजी को अपने हाल पर कंट्रोल करने से रोकने का एक जरिया बन गया। ये उनकी अपनी शिफायाबी और आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। वो अब सदमे से गुजरने वाले लोगों की काउंसलिंग करते हैं और उन्हें यही सिखाते हैं कि माफ़ी अगरचे अल्लाह के लिए भी होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर अपनी ज़ात को माजी की जंजीरों से आज़ाद करने के लिए ज़रूरी है। इंटरव्यू के आखिर में योशुआ ने उन लोगों के लिए एक पैगाम दिया जो अभी तक अपनी राह तलाश कर रहे हैं। जी, उन्होंने गुजारिश की कि लोग अपनी रूह की गहराई में झांकें, ये पहचानें कि हर चीज़ का बशमूल उनकी अपनी ज़ात का एक मकसद है, और फिर उस मकसद को दरियाफ्त करें जो आखिरकार उस खालिक की इबादत है जिसने उन्हें बनाया है। वो जोर देते हैं कि लोग सुनी सुनाई बातों या सिर्फ सकाफती विरासत पर इक्तफा ना करें, बल्कि खुद तहकीक करें और अपने ईमान की बुनियाद ठोस अक्ली सबूत पर रखें। योशुआ एवंस की कहानी वाकई मुतासिर कौन है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये सवाल उठता है कि अगर शदीद तरीन मुश्किलात, गहरी ज़ाती खामियों और संगीन गलतियों के बावजूद इस सतह की तब्दीली मुमकिन है, तो इसका उन तमाम लोगों के लिए क्या मतलब है जो अपनी ज़िंदगी में माने, सच्चाई या एक नई सिमत की तलाश में हैं। और आज की दुनिया में जहां मालूमात और नज़रियात का एक सैलाब है, वहां सबूत और दलील की बुनियाद पर अपने अकायद को कायम करने का तसव्वुर कितना अहम है। क्या ईमान और मंतिक साथ साथ चल सकते हैं या ये एक दूसरे की जिद हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर हम सब गौर कर सकते हैं।